It requires for Iran to reduce some of its nuclear activities. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں میں کچھ کمی کرے اور بدلے میں امریکہ ایران پر پابندیوں میں کمی کرے۔ اگر ایسا کرنے میں کامیابی ہوتی ہے، اگر آپ کو ایک معاہدے کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جسے آپ وسیع کر سکیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ سفارت کاری کے لیے راستہ موجود ہے۔ اس معاہدے کو امریکہ میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے قانون سازوں کی طرف سے کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ That is exactly one of the most important questions. یہ اہم ترین سوالوں میں سے ایک ہے، وہ سبق جو ہم نے 2015 کی اس نیوکلیئر ڈیل سے سیکھا جسے وائٹ ہاؤس کے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے مکمل کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر صدر اوباما نے امریکی کانگریس کی اکثریت کی مخالفت کے باوجود یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس بار صدر بائیڈن تہران کے ساتھ جو بھی معاہدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تمام آثار موجود ہیں کہ ریپبلکنز کی اکثریت پہلے سے ہی 2015 جیسے ایران جوہری معاہدے میں واپس نہیں جانا چاہتے۔ وہ اس جوہری معاہدے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ متعدد ڈیموکریٹس بھی ان ریپبلکنز کا ساتھ دیں گے جو شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر واشنگٹن میں کسی قسم کے رد عمل کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتنا سخت ہوگا اس کا انحصار ایران کے ساتھ مذاکرات کے نتائج پر ہوگا، جس کی ہم اب کسی بھی وقت ہونے کی توقع کر رہے ہیں۔ تو ایران پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے زیادہ دباؤ تھا، اور اب بائیڈن انتظامیہ کا مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا فیصلہ۔ ایسے میں اسرائیل، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر اتحادی اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے؟ Well, the fear in the region among US allies, including Israel and the Arab states. اسرائیل اور عرب ریاستوں سمیت خطے کے امریکی اتحادیوں میں خوف موجود ہے کہ امریکہ یہ فیصلہ اکیلے کرے گا، اور یہ کہ امریکہ 2015 ہی کی مانند ان کے ساتھ مشورہ نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں یہ گمان کرنا کہ واقعی ایسا ہوگا قبل از وقت ہے۔ میرے خیال میں بائیڈن ٹیم نے اپنی حکومت کے چند ہفتوں میں یہ سیکھا ہے کہ اس کا بہترین سفارتی حل جو کہ پائیدار بھی ہو، صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں فریقین کی زیادہ سے زیادہ تعداد شامل ہوگی۔ علاقائی ریاستوں کو صبر اور تعاون کرنا ہوگا۔ ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کیا صلاحیتیں ہیں؟ We have to remember that the Iranian nuclear program is a very old one. ایران کا جوہری پروگرام بہت پرانا ہے۔ انہیں نیوکلیئر فیلڈ میں 30 سالوں کی تکنیکی مہارت کا تجربہ حاصل ہے، لہٰذا علم اور صلاحیت کے لحاظ سے وہ واقعی اس قابل ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو جلد ہی ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوگا، اور شاید اس کے بعد وہ جلد ہی جوہری ہتھیار بھی بنا لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایرانیوں کو کیسے سیاسی طور پر یہ باور کراتے ہیں کہ اس راستے پر جانا ان کے ملک کے مفاد میں نہیں، یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، اور انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی یورینیم افزودگی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو ایران کیوں یورینیم کی انرچمنٹ کو اور اپنی پروگریس کو روکے گا؟ For them, it's a question of national sovereignty. ان کے لیے یہ قومی خود مختاری کا سوال ہے۔ امریکہ نے ماضی میں ایران کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جوہری پروگرام کو تو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اسے یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے ایران کو یہ آپشن ملے گی کہ وہ سویلین جوہری پروگرام کو ایک فوجی پروگرام میں تبدیل کر سکے۔ لیکن ایران کئی سالوں سے اس دباؤ کی مزاحمت کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوباما انتظامیہ نے ایران کو ایک مخصوص سطح تک افزودگی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا، جب تک وہ ویپن گریڈ کی افزودگی ہونے سے دور رہے۔